السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں انفو لانڈری اور میرا نام ہے منشا زیگم۔ میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک چھوٹا سا واقعہ شیئر کرنا جا رہا ہوں۔ وہ واقعہ تو خیر بہت زیادہ اہم نہیں ہے، لیکن بہرحال اس نے میرے سوچنے کا جو اینگل تھا، جس نے میرے سوچنے کا انداز جو تھا اس کو بدل دیا۔ ہوا کچھ یوں کہ میرے محلے میں میرے چند گھر چھوڑ کے ایک میرا دوست رہتا ہے۔ وہ ایک دن میرے پاس ایک بک لے کے آیا، مجھے کہنے لگا کہ میرے کزن نے یہ بک بھیجی ہے جو کہ پاکستان سے باہر ہے، اور اس نے کہا ہے کہ اس بک نے میری زندگی کو تبدیل کر دیا ہے اور میرے سوچنے کا انداز بدل گیا ہے۔ تو مجھے کہنے لگا کہ میں ریڈنگ تو کر لیتا ہوں، لیکن مجھے اس کی سمجھ اور اس کی انڈرسٹینڈنگ کانسیپٹ کی نہیں آتی۔ خیر وہ ان کے ساتھ جو ڈسکشن ہوئی، اس کی جو کانسیپٹ کی کلیئرٹی تھی وہ تو ہو گئی، لیکن اس واقعہ نے میرے ذہن میں ایک چیز اٹکا دی، اور میں سوچنے لگا کہ جب تک ہم کسی چیز کو سمجھتے نہیں ہیں ہمیں سیٹسفیکشن نہیں ہوتی۔ جب تک ہم کسی چیز کو سمجھتے نہیں ہیں اس وقت تک ہم اس کے مطلب کو، اس کے میننگ کو، اس میسج کو کیسے سمجھ پائیں گے؟ تو اسی طرح سے میرا دھیان قرآن پاک کی طرف چلا گیا۔ قرآن پاک فرقان حمید جو ہے، جس کو ہم اپنے گھروں میں زیادہ تر تو غلافوں کے اندر اس کو بند کر کے کہیں اونچی جگہ پہ رکھ چھوڑتے ہیں۔ میکسیمم اگر زیادہ سے زیادہ جن گھروں میں ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو نکالا اور اس سے اس کی تلاوت شروع کر دی۔ اب تلاوت کے اندر نہ تو پڑھنے والوں کو سمجھ آ رہا ہے کہ وہ عربی کا کون سے الفاظ پڑھ رہا ہے اور اس کے مطلب کیا ہے۔ انفارچونیٹلی ہم اس بات پہ اٹک گئے ہیں کہ جو ہمیں بتایا گیا کہ جی ایک حرف کے اگینسٹ 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے ملتی ہیں 10 نیکیاں، لیکن اگر اس میسج کو نہ سمجھا تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں سب سے پہلے آپ کا ایک کانسیپٹ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو تلاوت ہے اس کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے، انگلش میں اسے ریسیٹیشن کہتے ہیں اور اردو میں اس کو پڑھنا کہتے ہیں، لیکن یہ دونوں میننگ اس کے غلط ہیں، بیکاز یہ عربک اوریجن کا ایک ورڈ ہے تلاوت، اور تلاوت کا جو اصل مقصد ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو فالو سم تھنگ، کسی چیز کی پیروی کرنا، کسی چیز کے پیچھے پیچھے چلنا اور اس کو سمجھنا۔ تو اس ریسیٹیشن کا یا اس تلاوت کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ ہم عربک ٹرانسکرپٹ جو ہے اس کو پڑھتے جائیں اور بغیر کسی مطلب اخذ کیے چلتے جائیں اور یہ سوچتے رہیں کہ ہمیں ثواب تو مل رہا ہے، ہماری نیکیاں تو جمع ہو رہی ہیں۔ نہیں دوستو، اگر یہی ایسی ہی بات ہوتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوذر غفاری کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ اے ابوذر، اگر تم صبح صبح اٹھ کے ایک آیت سیکھ لو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے کہ تم 100 رکعت نفل ادا کرو۔ خود اندازہ کر لیں 100 رکعت نفل جو ہے وہ کتنا زیادہ ٹائم ٹیکنگ چیز ہے، اس کے اندر کتنا ہیکٹک ہے، کتنی محنت لگتی ہے، کتنے رکوع ہوں گے، کتنے سجود ہوں گے۔ تو اس سے بہتر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک آیت قرآن کی سیکھ لیں۔ تو آج ہم جو ہے ہماری سویلائزیشن کے اندر یہ بات نوٹس کی جاتی ہے کہ جی ہم کس طرح کی زندگی گزاریں۔ کبھی تو ہم جناب شروع ہو جاتے ہیں ویسٹرن ورلڈ کو دیکھتے ہوئے اس طرح کی اپنی زندگی کا لائف سٹائل جو ہے اس کو بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم مشرق اور مغرب کو ملا کے کوئی اور چیز بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو بھائیو بات سمجھنے کی یہ ہے کہ جب تک ہم قرآن سے نہیں جڑیں گے، اور جڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف اس کی تلاوت، بلکہ اس کے میننگ کو سمجھنا، اس مطلب کو، اس فلسفی کو، اس نظریات کو جب تک نہیں سمجھو گے تب تک ہم اپنی زندگی میں کوئی چینج نہیں لا سکتے۔ یہ ہرگز ممکن نہیں ہے کہ آپ صرف اس کی تلاوت کرتے جائیں اور یہ سمجھ بیٹھیں کہ بھائی میری زندگی میں اس کی وجہ سے بہت زیادہ ثواب تو آتا ہے اور میری زندگی بدل جائے گی۔ نہیں، ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے؟ ہمیں ان اصولوں کے اوپر چلنا ہے جو قرآن پاک نے واضح الفاظ میں ہمارے سامنے رکھ دیے گئے ہیں۔ قرآن پاک آپ کو پتہ ہے ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، ایک زندگی کا پورا نظام ہے کہ زندگی گزارنی کیسے ہے۔ دین میں اور اسپیشلی قرآن پاک میں چھوٹی سے چھوٹی چیز لے کر بڑی سے بڑی چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ مثلا کہ آپ نے عبادتیں کیسے کرنی ہیں اس کے بارے میں بڑے سری اور بڑے اچھے الفاظ کے اندر، بڑے کلیئر میسج کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ آپ نے عبادت کس طرح سے کرنی ہے۔ اس کے بعد
آپ نے اپنے مال کو کیسے خرچ کرنا ہے، آپ کے اوپر اور کیا کیا فرائض ہیں۔ تو جب تک یہ چیز ہمارے اندر نہیں آئے گی، یہ کبھی ممکن نہیں ہے کہ ہم تبدیلی اپنے اندر لا سکیں۔ تبدیلی کے لیے بنیادی مقصد یہ ہے کہ قرآن پاک کو مطلب کے ساتھ پڑھنا اور سمجھنا۔ اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کوئی اسپیشل تفسیر لینی ہے، آپ اپنی پسند کی تفسیر لیں اور ایک آیت کو پڑھیں، اس آیت کا مطلب سمجھیں، اس کی نیچے تفسیر کے اندر اس کی ڈیٹیل پڑھیں کہ اس کی تشریح کیا کہتی ہے، اس آیت کا مقصد کیا ہے۔ کیونکہ جب تک قرآن پاک کو مقصد کے ساتھ اور اس کے سمجھنے کے ساتھ نہیں جوڑا جائے گا، تب تک وہ ہمارے لیے ایک ایسی کتاب ہوگی جو صرف اور صرف تلاوت کے لیے رکھی گئی ہے۔ تو تلاوت کا مطلب آپ سمجھ چکے ہیں، تلاوت کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی پیروی کرنا اور اس کو سمجھ کر پیروی کرنا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی لائف کو آج سوچتے ہیں کیسے گزاریں، تو یہ کیسے کا جواب آپ کو قرآن پاک میں ملے گا۔ یہ ہماری زندگی کیوں ہے، اس کا جواب قرآن پاک میں ملے گا، تمام گائیڈ لائنز اس میں ملیں گی، تمام کوڈ ملے گا۔ تو اس لیے میں آپ لوگوں سے یہ التماس کرتا ہوں کہ روزانہ کی بنیاد پر چاہے آپ سٹارٹ لیں ایک آیت سے، دو آیات سے، اور اس کو پڑھنا شروع کریں۔ پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کے مطلب جو ہے ان کو ضرور ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے۔ یقین کریں کہ آپ کی زندگی تبدیل ہونا شروع ہو جائے گی، آپ کو اس کے مطلب سمجھ آنا شروع ہو جائیں گے کہ قرآن پاک کا میسج کیا ہے۔ دیکھو نا، کسی دوست نے آپ کو خط لکھا ہے اور وہ خط ایسی زبان میں ہے جس کی آپ کو سمجھ نہیں ہے، تو اس دوست کے میسج کو پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے آپ کتنے بےتاب ہوں گے۔ آپ ضرور ایسے بندے کی تلاش کریں گے جو اس زبان کو سمجھ سکتا ہو۔ اسی طرح قرآن جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ایک میسج ہے، جب تک ہم اس کو نہیں پڑھیں گے اور صرف زبانی تلاوت کرتے جائیں گے بغیر اس کو سمجھے بوجھے، تو اس وقت اس سے رزلٹ کچھ نہیں ملیں گے۔ آج اگر ہماری زندگی میں مایوسیاں ہیں، آج مسلمان ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، جہاں دیکھو مسلمانوں کو مار پڑ رہی ہے، تو یہ سب کی سب قرآن سے دوری ہے، کیونکہ ہماری زندگی قرآن کے عین مطابق ہے ہی نہیں۔ اور قرآن کے عین مطابق کب ہو سکتی ہے؟ یہ تبھی ممکن ہے جب ہم قرآن پاک کو اپنے دل سے لگائیں۔ دل سے لگانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو سمجھ کر پڑھیں۔ اس سلسلے میں چھوٹے چھوٹے سٹیپ لیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ایک دن کے اندر ایک سپارہ جو ہے وہ مکمل کریں، اس کو پڑھیں، نہیں۔ آپ چاہے 5 آیات کا ایک انٹرول رکھ لیں کہ میں نے ڈیلی 5 آیات کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اور پھر اس کے آگے چلے گا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ قرآن پاک کو ایک دن میں یا 10 دنوں میں یا 20 دن میں یا مہینے میں یا 2 مہینوں میں ختم کرنا ہے۔ قرآن پاک کا مطلب ہے چاہے سال آپ کو لگ جائے، آپ جتنا اس کو سمجھیں گے، آپ کی آنکھیں کھلتی جائیں گی، آپ کی بصیرت بڑھتی جائے گی، آپ کا ویژن بہت بڑا براڈ ہوتا جائے گا۔ تو اس لیے آج سے اپنا یہ ذہن بنا لیں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو صرف اور صرف تلاوت کا مطلب اس کی ریسیٹیشن نہیں کرنی، اس کو سمجھنا ہے۔ تو یقین کریں جب آپ کی لائف اور ہماری لائف اور ہم سب کے لوگوں کی لائف قرآن کے مطابق ہو جائے گی، تو مسلمانوں کو پھر ہی غلبہ حاصل ہوگا۔ یہ غلبہ جو ہے، یہ ضلالت جو ہے، یہ آج کل جو ہم سہ رہے ہیں پوری دنیا کے اندر، یہ اسی طریقے، اس کا واحد حل یہی ہے کہ ہم اس کے مطابق چلیں۔ جب آپ قرآن کے اصولوں کو اور ضابطوں کو سمجھیں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ان اصولوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں گے۔ تو قرآن پاک میں کسی کو ڈرانا، خوف دلانا اور کسی کے ساتھ زیادتی کرنا، اس کو بہت زیادہ کنڈیم کیا گیا ہے۔ اور جب ہم ان اصولوں کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے، تبھی یہ ممکن ہے کہ ہماری سوسائٹی ایک ایسی سوسائٹی بن جائے گی جس کے اندر ہم اپنے دوستوں کا، اپنے رشتہ داروں کا، اپنے والدین کا، اپنے بہن بھائیوں کا بڑے اچھے طریقے سے خیال رکھ سکیں گے، بیکاز یہ ساری چیزیں اس کے اندر درج ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو مالی خرچ ہے، جو آپ انفاق کر سکتے ہیں، انفاق کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے اللہ کی راہ میں کیا دیا ہے۔ انفاق کہتے ہیں ایک ایسی ٹنل کو جس میں سے ایک چیز ایک طرف سے ڈالی جائے اور دوسری طرف سے نکل جائے۔ تو انفاق کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا خرچ کیا ہوا کوئی بھی پیسہ جو ہے وہ اللہ کے ڈائریکٹ ڈپازٹ کے اندر جمع ہوتا رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو کہتا ہے کہ مجھے قرض حسنہ آپ کی طرف سے ہے یہ، جس کو اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا کے ہمیں واپس کریں گے۔ تو دوستو، میں تو آپ سے یہی گزارش کر سکتا ہوں کہ اس کو سوچئے گا، بیٹھیے گا،
آنکھیں بند کر کے دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ سوچنا ہے کہ مجھے کون سے سٹیپ لینے ہیں، کسی کے پیچھے نہ لگیں، کسی کی باتیں نہ سنیں، اپنا فیصلہ کریں اور اپنے فیصلے کے مطابق جو ہے اس کو کنٹینیو کرنا شروع کر دیں۔ اور پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی سے یہ جو مایوسیاں ہیں، یہ جو پریشانیاں ہیں، یہ کس طرح سے بھاگتی ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں، چونکہ یہ دنیا جو ہے مسلمان کے لیے ایک قید خانہ اور کافر کے لیے یہ جنت ہے۔ تو آزمائشیں تو آتی رہیں گی، لیکن اس کوڈ کے مطابق اگر آپ اپنی لائف گزارو گے تو پھر ہر اندھیرے کے بعد ایک سویرا ہے، ہر ایک مایوسی کے بعد ایک خوشی ہے۔ تو یہ خوشیاں آپ کو تبھی ملیں گی اگر آپ اس کے ساتھ لگاؤ کر لیں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ میرا یہ میسیج آپ لوگوں تک پہنچ گیا ہوگا، اور میں آپ سے پھر ایک دفعہ گزارش کروں گا کہ قرآن پاک کو ایک تو ڈیلی کی بیسس کے اوپر پڑھنا شروع کریں، نہ صرف پڑھنا شروع کریں بلکہ اس کے میننگ کو سمجھنا شروع کر دیں، اس کے مطالب کو سمجھنا شروع کر دیں، اس کے ترجمے کے ساتھ اس کو پڑھیں، اس کی تفسیر کے ساتھ پڑھیں، نہ صرف اکیلے بیٹھ کے پڑھیں، اپنے بہن بھائیوں کو اور فیملی کو چاہیے گروپ کی فارم میں پڑھیں۔ میں نے ایک اس کا ایکسپیریمنٹ یہ کیا تھا کہ ہم لوگوں نے مل کے ہماری فیملی کے اندر ہم نے کچھ 4-5 تفسیریں جو تھی وہ جمع کی، اور ہم لوگ ایک آیت پڑھتے تھے اور اس آیت کا ترجمہ اور تشریح ایک سے کی جاتی تھی، پھر ہم دیکھتے تھے کہ دوسری تفسیر میں اس کا مطلب کیا دیا گیا ہے۔ جب ہم 4 اور 5 تفسیروں کو کنسلٹ کر دیتے تھے تب تک اس کے میننگ کا ہر پہلو ہمیں بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ جاتا تھا۔ تو آپ چاہے اس ایکسپیریمنٹ پہ چلے جائیں، یقین کریں گے یہ اتنا سکسیسفل ہے کہ آپ کو اس کے ساتھ مزہ آئے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کے دل کے اندر اطمینان ڈال دے گا۔ یہ جو دل کے اندر بہت پریشانیاں آپ لے کے پھر رہے ہیں، بہت ساری مایوسی لے کے پھر رہے ہیں، طمانینت میں بدل جائے گی، آپ کے دل کو سکون آنا شروع ہو جائے گا، آپ کو کسی کا خوف نہیں ہوگا، کسی کا ڈر نہیں ہوگا، اور آپ ایک ایسی زندگی گزاریں گے جو باعزت، با کردار اور خودداری پر مشتمل ہوگی۔ کیونکہ قرآن کو چھوڑ کر اور ہم یہ سمجھیں کہ ہم دنیا کی امامت مل جائے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ جن لوگوں نے اپنی شریعت، جس لوگوں نے اپنے بک جو تھی اس کو نہیں پڑھا، یا اس کے اندر تبدیلیاں کر دی، یا اس کو نہیں سمجھا، تو یقین کریں وہ قومیں بہت دیر تک ذلیل ہوتی رہی۔ آپ اگر ہسٹری کے اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ پڑھیں کہ جو یورپ آج بہت اوپر جا رہا ہے، ان پہ ہمارے سے بھی برے حالات تھے، امریکہ کے ہم سے بہت بدتر حالات تھے، لیکن کیا ہے کہ وہ اپنے اصل کے ساتھ جڑے رہے۔ اسی طرح آج ہمیں بھی اپنے اصل کے ساتھ جڑنا، اور ہمارے لیے اصل اتھینٹک سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ وہ قرآن پاک اور اسوہ حسنہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ زندگی گزار کے دکھائی جو قرآن پاک کے کوڈ آف کنڈکٹ کے مطابق تھی۔ جہاں پہ آپ کو سمجھ نہیں آتا، آپ کو احادیث سے مدد لیں تو آپ کو فوراً یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سمجھ آ جائے گی۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ آپ اپنا پلان بنائیں گے، اور اس پلان کے تحت اپنے گھر کے اندر قرآن پاک کی تلاوت شروع کریں گے۔ تلاوت کا مطلب پھر میں بتاؤں کہ تلاوت کا مطلب اس کو فالو کرنا، اس کو سمجھنا۔ جب تک ہم سمجھے گی نہیں، فالو تو نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ ان چیزوں کو جو ہے وہ سٹیپ بائی سٹیپ اپنے گھر میں لاگو کریں، بچوں کو موٹیویٹ کریں، خود اس پہ ٹائم گزاریں۔ لیکن لوگ کہتے ہیں، بہت سارے میں نے لوگوں سے جب بات چیت ہوتی تو کہتے ہیں اب تو ہماری عمر گزر گئی، ہم اب کیسے سیکھ سکتے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتا، اسمارٹ فون کتنی دیر پہلے آیا ہے؟ اگر اسمارٹ فون سمجھ لیا ہے، اگر آپ کو ATM یوز کرنا آ گیا ہے، اگر میٹرو پہ سفر کرنے کے لیے آپ کو رولز اینڈ ریگولیشن کی سمجھ آ گئی ہے، اگر آن لائن پہ آپ کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے جانا ہے، یہ ساری چیزیں آپ نے سیکھی ہیں نا، آپ اپنا کوئی کاروبار کر رہے ہیں، کاروبار کی کیا نوعیت ہوگی، کس طریقے سے آپ نے اس کاروبار کو چلانا ہے۔ ان پڑھ لوگ سیکھ رہے ہیں، سیکھ چکے ہیں، وہ اپنے کاروبار کو بڑے اچھے طریقے سے چلاتے ہیں۔ جب اپنے کاروبار کو چلا سکتے ہو، اس کے لیے ذہن میں سوچ سکتے ہو، تو کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کے اوپر بھی ٹائم لگائیں؟ یہ مت سوچیں کہ فار گرانٹیڈ ہے یہ ساری چیزیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر فرض ہیں، یہ اللہ کے سامنے اس کا سوال ہونا ہے۔ اور اگر ہم نے اللہ نے اس وقت پوچھنا ہے ہم سے کہ میں نے تو آپ کو مکمل ضابطہ حیات کوڈ آف لائف دیا تھا، کیا تم نے اپنی زندگی اس کے مطابق گزاری؟ تو ہم کیا کہیں گے؟ نہیں جی میں ان پڑھ تھا، نہیں جی مجھے پڑھنا نہیں آتا تھا۔
اچھا، اسمارٹ فون تو آپ نے سیکھ لیا اور پڑھنا نہیں آتا، تو اس کے لیے بھائی جان ٹائم نکالنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے نہ صرف ٹائم نکالنا ہے بلکہ محنت کرنی پڑتی ہے، اور اس محنت کے بغیر کامیابی ممکن نہیں ہے۔ اگر آپ کو انفو لانڈری پہ اس طرح کی اتھینٹک انفارمیشن ملیں تو گزارش ہے کہ اس کو سبسکرائب بھی کریں اور گھنٹی کا بٹن تو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملتی رہیں۔